الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز اپنی جماعت دہم کے تمام طلباء و طالبات کو اردو کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ پیارے بچوں، ہم اپنی گزشتہ اردو کی کلاس میں میر تقی میر کی غزل پڑھ چکے ہیں، اس کے الفاظ اور معنی سمجھ چکے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ان اشعار کی تفصیل کے ساتھ مکمل وضاحت پیش کروں گی۔ آپ کے سامنے صفحہ نمبر 64 مجموعہ نظم و نثر کا موجود ہے، جس میں میر تقی میر کی غزل تحریر ہے۔ ہم سب سے پہلے جو میر تقی میر کی غزل کا لکھا ہوا مطلع شعر ہے اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں اپنی اس غزل کے پہلے شعر میں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ بہت سہل وصف اور تعریف ہے میر کی غزل کی۔ یہ میر کی غزل کا مطلع ہے، اس کی ایک نمایاں مثال ہے۔ میر کی مثال میں فقیری پائی جاتی ہے۔ اس کی عکاسی اس شعر سے بخوبی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اس طرح آئے جیسے کسی دروازے پر کوئی فقیر آتا ہے اور صدا لگاتا ہے، جواب میں اسے کچھ ملے یا نہ ملے، وہ درازی عمر اور خوش رہو کی صدا دے کر چلا جاتا ہے۔ میر کی شاعری بھی ایک صدا ہے جو انہوں نے اہل دل کے در پر لگائی ہے۔ اب انہیں اس صدا کے بدلے پذیرائی ملی یا نہ ملی، دونوں صورتوں میں انہوں نے فقیرانہ طرز عمل اور مزاج کا مظاہرہ کرتے ہوئے دعا دی اور دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہاں محدود معنی میں دیکھا جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاعر نے محبوب کے در پر دستک دینے، مثبت جواب نہ ملنے پر سدا خوش رہو کی دعا دے کر رخصت ہو گئے۔ اب اس سے اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ دیکھیں اس شعر میں کس طرح میر فرما رہے ہیں۔ یہ دوسرا شعر بھی ہمیں ایک روایتی عاشقانہ مضمون سے مکمل اور لبریز نظر آتا ہے، جسے میر صاحب نے اپنی مخصوص سادہ پیرائے میں بیان کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں میر؟ اے میرے محبوب، تیرے بغیر رہنا ہمارے لیے بڑی خوبی سے اس کا تصور بھی محال ہے، اس لیے ہم تجھ سے کہتے تھے کہ تیرے بنا ہم جی نہ پائیں گے۔ چونکہ ہماری زندگی کو تیری محبت اور وصال سے ہی واسطہ ہے، سو آج جب کہ ہم تجھے نہیں پائیں گے تو ہمارے لیے اب مزید زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے، اور تجھ سے ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ تیرے بغیر ہم جی نہ پائیں گے، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا کہ تیرے بغیر اب مزید زندہ رہنے کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے، اس لیے ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اس سے اگلا شعر۔ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ یہاں اس شعر میں بھی شاعر ہمیں بہت دل برداشتہ نظر آتے ہیں، اپنی تقدیر اور قسمت کی خرابی کو بیان کر رہے ہیں کہ میرا تندرست ہونا
شفا پانا ممکن ہی نہیں۔ میرا مرض لا علاج ہے، کسی کے پاس اس محبت کے مارے کا علاج موجود نہیں ہے۔ جو بھی میری حالت زار دیکھتا ہے، ہر کوئی ان میں سے اپنی حیثیت اور سمجھ کے مطابق مشورے، دوائیں اور دعائیں دیتا رہتا ہے، مگر میری بیماری تو لا علاج ہے۔ عشق کے مریضوں کا شفا پانا تب ہی ممکن ہوتا ہے جب وصال یار ہوتا ہے، اس لیے میں اپنی تقدیر کے ہاتھوں مارا جاؤں گا، کیونکہ مجھے شفا یابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ شاعر کہتے ہیں، آخر وہ کیا شے ہے جس نے ہمیں دنیا کی ہر شے سے بیگانہ کر دیا ہے۔ یہاں شاعر کرب سے دل کی کیفیات کو شعر کے قالب میں ڈھال رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، عشق ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو تمام احساسات پر غالب آ جاتا ہے، پھر انسان کو اپنے ارد گرد کی کسی بھی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ وہ دنیا کی بھری محفل میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں دیدار یار کے سوا کچھ دیکھنے پر راضی نہیں ہوتی۔ اس کا دل کسی شے کا طالب نہیں ہوتا، یہاں تک کہ دنیا کی تمام رنگینیاں ماند پڑ جاتی ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے کہ فراق یار نے میر صاحب کا دل اچاٹ کر دیا ہے۔ اب دنیا کی کسی بھی شے میں ان کی دلچسپی کا سامان باقی نہیں بچا ہے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے محبوب نے اپنی ایک جھلک ہمیں دکھائی، ہم اس جلوے کی تاب نہ لا سکے اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئے اور ہم اپنے آپ سے بھی جدا ہو گئے۔ اب آدمی اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، گویا وہ اپنی ذات سے بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے، اسے خود اپنے وجود کی بھی فکر نہیں رہتی۔ اس شعر میں ایسی کیفیات کو شاعر نے بیان کیا ہے کہ محبوب کی ایک جھلک نے انہیں دیوانہ بنا دیا ہے۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق کے بندگی ہم ادا کر چلے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے سجدے کیے کہ ہماری پیشانی ہی باقی نہ رہی اور یوں ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ اس شعر کو آخر حقیقت کے پیرائے میں لیا جائے تو مناسب نہیں ہے، یعنی کہ اس شعر میں عشق حقیقی کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ عشق مزاجی کی بات کر رہے ہیں شاعر، عشق حقیقی کا اس سے کہیں کا واسطہ نہیں، کیونکہ یہاں سجدے کا ذکر ہے تو سجدہ پیشانی جو اپنے معبود برحق کے سامنے جھکتا ہے، یہاں ہم اسے حقیقی عشق کے پیرائے میں نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ہم جتنی بھی عبادت کریں بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیں تو بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس شعر کو مجاز کے معنوں میں ہی لیا جائے گا۔
میر کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اس کے در پر سجدے سے بھی گریز نہیں کیا، اور عشق کی جو انتہا ہوتی ہے ہم اسے پار کر گئے۔ اس طرح ہم نے حق یعنی وفا کا حق پورا کر دیا، لیکن پھر بھی رضائے محبوب سے محروم رہے، ان کی محبت کو حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ میر صاحب اس شعر میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم نے دوستوں کی تکالیف اور مصائب نہیں دیکھے، بلکہ جو ہم نے دنیا میں دیکھ پائے تھے وہ انہیں دکھا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ شعر میر کے مزاج کی حساسیت، نرمی اور اپنے دوستوں سے محبت کی غمازی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ شاعر کے لیے اپنے احباب کا دکھ برداشت کرنا مشکل کام تھا، اس لیے وہ اس بات پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اسے دوستوں کے دکھ نہ دیکھنے پڑے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ میر تقی میر کی غزل کا یہ آخری یعنی مقطع کا شعر ہے۔ اس میں میر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔ دیکھیں کہ میر اس اپنے مقطع شعر میں کیا کہہ رہے ہیں۔ شاعر بڑے دکھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اور اللہ نے ہر شخص کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد اطاعت الہی ہے اور بندگان خدا کی خدمت ہے۔ لیکن بقول میر کے ہم نے اس مقصد میں روگردانی کی ہے، یہاں تک کہ ہماری مہلت عمل اختتام پذیر ہوئی اور آج ہماری واپسی کا سفر تیار ہے۔ یہی احساس شاعر کی پریشانی اور صدمے کا باعث ہے، اس لیے وہ بڑے درد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس موقع پر ہم سے یہ سوال کرے کہ دنیا میں جو تم آئے تھے آج تم واپس جا رہے ہو، بتاؤ تم نے اس دنیا میں کیا کیا، تو ہمارے پاس اس بات کے جواب میں خاموشی کے علاوہ کوئی جواب نہ ہوگا۔ جماعت دہم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام۔ غزل کے اشعار کی تشریح تحریر کریں۔ غزل کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ جماعت دہم کے طلباء و طالبات کے لیے اس کام کو اپنی اردو ادب کی کاپی میں مکمل کرنا تمام ضروری ہے۔ آپ نے میر کی پوری غزل پڑھی، سمجھی، نئے الفاظ بھی سمجھے۔ ان الفاظ کو پڑھ کر آپ نے غزل کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ میں نے بھرپور کوشش کی کہ غزل کے تمام اشعار اور مصرعوں کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ آپ کو آسانی سے ہر چیز سمجھ میں آ جائے۔ تو اب آپ ترتیب کے ساتھ ان تمام اشعار کی تشریح تحریر کریں گے۔ اس کے بعد غزل کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ آپ اس غزل کا مرکزی خیال بہت اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی گزشتہ کلاس میں نظموں کا جس طرح سے مرکزی خیال لکھتے رہے ہیں، اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ اس غزل کو سمجھنے کے بعد آپ یہ ترتیب دی گئی مشقوں کا کام انتہائی سہل اور آسانی کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔